بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جانو ماچھی کی بیوی بیوہ ہونے کے بعد مجھ سے الجھ رہی تھی، لڑ رہی تھی، اپنے نرم و نازک وجود کی مار سے بالکل اسی طرح مجھے زیر کرنا چاہ رہی تھی جس طرح غزالہ نے اپنے اغوا کی واردات کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہوگی۔ وقت اور حالات کے بھیانک گرداب میں پھنس کر اس امتزاج پر میری سوچ عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ بے بس اور مجبور رانی اپنے ساتھ نبرد آزما پا کر مجھے آسودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانو کی بیوی اور اس کی شریک کار تھی، لیکن ساتھ ہی ایک خوبصورت اور خوش بدن عورت بھی تھی۔ اس کے شوہر نے میری غزالہ کو اس کی مرضی کے خلاف چھوا تھا۔ میں اپنے خیالات کی رو سے اس وقت چونکا جب میری اچانک جیپ کی آہنی باڈی سے جا لگی۔ جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے میرے جانو کے پاس رہنے دو۔ رانی ہسٹریائی انداز میں چیخ چیخ کر انہی فکروں کی تکرار جاری رکھے ہوئے تھی۔ میری پسپائی کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی اس نے میری چھاتی پر گونسے برسانا شروع کر دیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورا، پھر اس کی قوت سے اس کی کلائیاں دبوچ لی۔ میری بے رحمانہ قوت کا احساس ہوتے ہی اس کی دیوانگی کا دورہ یک لخت موقوف ہو گیا اور وہ اپنا تنا ہوا بدن ڈھیلا چھوڑ کر بلک بلک کر رو پڑی۔ آؤ، میں نے سلطان شاہ کو اشارہ کرتے ہوئے رانی کی بازو چھوڑ دیے اور وہ وہیں ریت پر اکڑوں بیٹھ کر رونے اور کراہنے لگی۔ جانو ماچھی کی زندگی یا مردہ گرفتاری پر واقعی 2 لاکھ روپے کا انعام مقرر ہے۔ جیپ میں سوار ہوتے ہوئے محمود نے سرگوشیانہ لہجے میں مجھے لالچ دلانا چاہا۔ ہوا کرے، میں نے بے پرواہی سے کہا، ہم مردہ فروشی نہیں کریں گے۔ وہ زندہ ہاتھ آ جاتا تو میں کسی بھی قیمت پر اسے جیل کی سلاخوں سے باہر نہ رہنے دیتا، مگر اب بات مختلف ہو گئی ہے۔ تم واقعی گریٹ ہو۔ ویرا گہرا سانس لے کر بولی، میں تو ڈر رہی تھی کہ کہیں تم رانی سے ہی انتقام لینے پر نہ تل جاؤ۔ جلایا ہوا مرد اپنے حریف کی عورتوں کے حق میں وحشی درندہ ثابت ہوتا ہے۔ میں اسے کوئی جواب دیے بغیر محمود سے مخاطب ہو گیا، واپس موڑ لو۔ کیوں؟ اس نے جیپ کو آگے بڑھاتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس الو کی پٹھی نے طبیعت بزمزہ کر دی ہے۔ کسی کو قتل کرنا آسان سی بات ہے، لیکن رانی جیسی حساس عورت کو بیوہ کرنے کا احساس بہت بوجھل ہو گیا ہے۔ ہم آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے ہیں۔ محمود تحیر آمیز لہجے میں بولا، تم گھر سے لڑنے بیڑنے کا ارادہ لے کر نکلے ہو تو ایسے واقعات پیش آتے ہی رہیں گے۔ اس علاقے میں آج کل ڈاکوؤں نے بہت سر اٹھایا ہوا ہے۔ وہ تو تمہارا مقدر یاور تھا کہ تم نے ان سب کو مار لیا۔ ہم لوگوں سے ذرا بھی چوک ہوتی تو کل پولیس والے یہاں ہماری لاشوں کی تصاویر بنوا رہے ہوتے۔ ان لوگوں کو بڑھ کر نہیں مارو گے تو خود مار لیے جاؤ گے۔ یہ سب مجھے معلوم ہے، لیکن اب میرا ذہن معاف ہو رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خبر ملنے پر جانو ماچھی کے حمایتی واپسی پر ہمیں گھیرنے کی کوشش کریں۔ سلطان شاہ نے خیال ظاہر کیا، رانی نے دیکھ لیا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، محمود نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس علاقے کے نامور ڈاکو بھی قول کے پکے اور سدا احسان ماننے والے ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ رانی نے کسی قیمت پر ملا سرکار کا نام نہیں لیا تھا؟ تم نے اپنے خیال کی وجہ نہیں بتائی۔ سلطان شاہ نے اسے ٹوکا۔ یہ آمنے سامنے کا مقابلہ تھا، محمود کہنے لگا۔ وہ غالب آ جاتے تو ہمیں لوٹ مار کر فرار ہو جاتے۔ ہم نے انہیں مار لیا اور جیت گئے۔ رانی اگر واقعی پکی ڈاکو ہے تو وہ ہمیں جانو ماچھی کے قتل کا مجرم نہیں سمجھے گی۔ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ تم نے اس کے مرتے ہوئے شوہر کی آخری خواہش بڑی رحم دلی کے ساتھ پوری کی ہے۔ اس کے علاوہ تم نے 2 لاکھ روپے کے انعام کی پرواہ کیے بغیر جانو ماچھی کی لاش رانی کے حوالے کر دی۔ وہ تمہارے یہ احسانات فراموش نہیں کر سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اپنے لوگوں میں لوٹ کر ہماری نشاندہی تک نہیں کرے گی۔ اگر اس نے اپنے شوہر کے مشن کو جاری رکھا اور کسی موقع پر دوبارہ ہمیں گھیرنے میں کامیاب ہو گئی، ویرا کے لیے گفتگو کا وہ موڑ دلچسپ ثابت ہوا تھا۔ پھر وہ ذرا بھی روح رعایت سے کام نہیں لے گی اور شاید سب ہی کو اڑا دے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس وقت اسے ہمارے احسانات یاد نہیں آئیں گے؟ وہ ایک اتفاقی اور کھلا مقابلہ ہوگا۔ اتفاقاً تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ انتقاماً ہمارا پیچھا نہیں کرے گی، اس لیے ہمیں اس خطرے کو بھول جانا چاہیے۔ محمود نے وضاحت کی۔ ہمارے عزائم سے واقف ہونے کے بعد محمود نے ابتدا میں ہمیں کسی واضح منصوبہ بندی کے بغیر کوٹ مندو کا رخ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وار اوچھا پڑنے کی صورت میں ملا سرکار وہاں سے غائب ہو سکتا تھا، لیکن میرے اصرار پر اس نے سفر جاری رکھا تھا اور اب میں واپسی پر آمادہ تھا، لیکن وہ
سفر جاری رکھنے پر مصر تھا۔ ہماری واپسی تمہارے ابتدائی مشوروں کے مطابق ہوگی، پھر تم سفر جاری رکھنے پر کیوں اصرار کر رہے ہو؟ قدرے توقف کے بعد میں نے الجھن آمیز لہجے میں اس سے سوال کیا۔ اس وقت بھی میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم براہ راست کوٹ مندو پر دعویٰ بول دیں گے۔ ہم ملا سرکار کے گاؤں کے قرب و جوار میں شکار کھیل کر اندھیرا ہونے سے پہلے بے آسانی واپس لوٹ سکتے ہیں۔ ابھی بہت لمبا دن پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دوران ہمیں کوئی کام کی بات بھی معلوم ہو جائے۔ میں خاموش ہو گیا اور جیپ ناہموار راستوں پر اچھلتی کودتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ کافی دیر تک ہم چاروں ہی خاموش رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آنے والے لمحات کے بارے میں اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک فکر مندی کا شکار ہو گیا ہو۔ دوران سفر جانو ماچھی اور اس کے ساتھیوں کو مار لینا ہر اعتبار سے ایک نیک شگون تھا، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اگلے کسی مارکے کا انجام کیا ہوگا۔ راستے میں ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزرے۔ جیپ کے انجن کی آواز اور اس کے پیچھے اڑتے ہوئے گرد و غبار کو دیکھ کر گاؤں کے بہت سے میلے کچیلے خستہ حال اور نیم برہنہ بچے دوڑتے ہوئے گاؤں سے باہر آ گئے تھے۔ ان میں سے خاصے بچے بالکل ننگ دڑنگ تھے، جنہیں دیکھ کر میں اندر ہی اندر لرز اٹھا۔ چیختے چلاتے ہوئے بچوں نے اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں پتھر یا ریت بھر کر جیپ کی طرف اچھال کر اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا۔ وہ جیپ سے اتنی دور تھے کہ ان کا پھینکا ہوا کنکر بھی جیپ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ان بچوں اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ پیچھے سے ویرا نے عبرت انگیز لہجے میں تبصرہ کیا۔ بعض بچوں کی پسلیاں تک یہاں سے صاف نظر آ رہی ہیں۔ خشک بنجر اور دور افتادہ دیہاتوں میں انسانی زندگی اس سے بھی زیادہ عبرت ناک ہوتی ہے۔ محمود نے ٹکڑا لگایا۔ کہیں کہیں تو میلوں میل تک آوارہ چوپائے تک نظر نہیں آتے، لیکن وہاں بھی انسان ملتے ہیں جو پچھلے برسات سے بھرے ہوئے جوہڑوں، جراثیم زدہ پانی اور خودرو جھاڑیوں پر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ جیپ روک لو، میں نے اسے ہدایت کی۔ انسانی بچوں کو دیکھ کر میرا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ وہ بھی زمین پر اشرف المخلوقات تھے، لیکن ان کی زندگیاں جانوروں سے بدتر بسر ہو رہی تھی۔ نہ پینے کو صاف پانی میسر تھا، نہ تن ڈھانپنے کو صاف اور سالم کپڑا، مگر وہ پھر بھی پیدا ہوتے تھے اور بے پناہ قوت نمو کے زور پر حیرت ناک طور پر زندہ رہتے تھے۔ اسے بہت بہتر حالات میں رہنے والوں پر چیختے چلاتے اور اچھالتے تھے۔ آسائشیں تو دور کی بات تھی، انہیں زندگی کے بنیادی لوازم تک میسر نہیں تھے۔ غریب عوام، ہاریوں، مزدوروں کی فلاح و بہبود کے زبانی نعرے لگانے والے نہ جانے کتنے حکمران پاکستان کی بساط اقتدار پر نمودار ہو کر رپوش ہو چکے تھے، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ کوٹ مندو کے مضافات میں رہنے والے ان آدمیوں اور آدم زادوں کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بھوک، پیاس، اسرت اور افلاس کے آلاؤ میں پیدا ہوئے تھے اور محرومیوں کے اسی جہنم میں وباؤں سے لڑ کر جوان ہوئے تھے۔ زندگی کے بارے میں ان لوگوں کے تلخ ترین نظریات، جذبات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، جو شہروں میں قدم پر بکھری ہوئی ہزاروں سہولتوں اور آسائشوں کے صاحبان سے محروم رکھے جاتے تھے۔ اس ماحول میں پلنے بڑھنے والے جوان صحیح تربیت اور ماحول نہ ملنے کی وجہ سے باغی اور غدار ہو سکتے تھے۔ شہروں کی روشنیاں دیکھ کر ان کے وجود میں دوگلے معاشرے سے نفرت کی آگ بھڑک سکتی تھی، اور وہ اس میں سے کسی کو ہتھیاروں کا سہارا مل سکتا تو وہ جانو ماچھی، چور، ڈاکو یا پھر باغی بن سکتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی جا رہی تھی کہ ملا سرکار بلا وجہ ہی کوٹ مندو میں نہیں پڑا ہوا تھا۔ وہ اندھی عقیدت گنی چنی آبادی میں مکمل ترین تحفظ اور قول کی بھرپور آزادی کے ساتھ ہی اس کے عزائم کے لیے وہ بہت درخیز تھے۔ وہ محنت کے بغیر یا ذرا سی محنت کر کے ان لوگوں کے ذہن کو بہت آسانی کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف بھڑکا سکتا تھا جو ایئر کنڈیشن محلوں میں رہ کر ان پر حکومت کرتے تھے، اور ان کے دسترخوان سے ہر وقت دنیا کی بہترین نعمتیں اتنی مقدار میں بچتی اور پھینکی جاتی تھیں کہ اس پر پورے گاؤں کا گزارا ہو سکتا تھا۔ پاکستان کے شہری اور دیہی معاشروں کے تضاد پر بہت سی تقریریں سنی تھی، کئی مضامین بھی پڑھے تھے، لیکن دور افتادہ مقامات پر رہنے والوں کے حقیقی مصائب کا اندازہ ان کے درمیان پہنچے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جیپ رکتے ہی بیشتر بچے خوفزدہ آوازوں میں شور مچاتے ہوئے واپس بھاگ پڑے تھے۔ ان میں سے قدرے بڑی عمر کے 2 بچے اعتماد سے اپنی جگہ پر کھڑے ہمارا تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے جیپ سے اتر کر اشارے سے ان دونوں بچوں کو اپنی طرف بلایا، لیکن وہ وہیں کھڑے رہے۔ بھاگنے والے بچے اپنی دانست میں ایک محفوظ فاصلے پر پہنچ کر رک گئے تھے اور وہیں سے شور مچا کر شاید ہمیں شکست دینے
بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے رویے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں دوست کے بجائے اپنا حریف تصور کر لیا تھا۔ قریب آؤ، ہم تمہارے دوست اور ہمدرد ہیں، محمود نے انہیں مخاطب کر کے سندھی میں کہا۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں سندھی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، لیکن روانی سے بولنا میرے بس سے باہر تھا۔ دوست ہو تو تم ہمارے پاس آؤ، ہمیں وہاں کیوں بلا رہے ہو؟ ان میں سے ایک لڑکے نے تلخ انداز میں کہا۔ اس کے لہجے سے مفاہمت کے بجائے منفی سوچ جھلک رہی تھی۔ محمود نے جیب میں سے خورد و نوش کے سامان کی ایک ٹوکری اٹھائی اور ان کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ میرے لیے وہ ایک نیا تجربہ تھا۔ تمہارے گاؤں کا کیا نام ہے؟ محمود نے درمیانی فاصلہ طے کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، جب تک یہاں کے جوہڑوں میں پانی ہے یہ گاؤں ہے، پانی سوکھ جائے گا تو ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ خانہ بدوشوں کی آبادی کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ بولنے والا 10-12 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کے لب و لہجے میں ان تجربات کا رچاؤ نمایاں تھا جن سے وہ اس کم سنی میں ہی گزر چکا تھا۔ یہ لو، محمود نے خورد و نوش کے سامان سے بھری ہوئی ٹوکری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے۔ اس بچے نے احسان مندی کا کوئی مظاہرہ کیے بغیر محمود سے ٹوکری لے لی۔ اس کے انداز سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ ہمیں مقروض تصور کر رہا ہو اور توقع سے کم مقدار میں قرض کی واپسی پر غیر مطمئن ہو۔ سگریٹ ہے تمہارے پاس؟ دوسرے لڑکے نے حریصانہ لہجے میں محمود سے پوچھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں تم سگریٹ پیتے ہو؟ محمود نے ملامت آمیز لہجے میں پوچھا۔ اس ویران علاقے میں تمہیں اپنا شوق کرنے کے لیے سگریٹ کہاں سے میسر آتی ہے؟ ہم جاڑیوں اور ان کی جڑیں ابال کر کھاتے ہیں، ہمیں سگریٹ کہاں سے ملے گی؟ اس نے احتجاجیہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ میرا باپ کسی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے، سگریٹ پینے سے اسے آرام ملتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی گاؤں سے سگریٹ لے آتا ہے یا ہم شکاریوں سے مانگ لیتے ہیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی سگریٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنی جیب میں موجود 3 پیکٹ ماچسوں سمیت اس کے حوالے کر دیے اور ٹوٹی پھوٹی سندھی میں اس سے سوال کیا، تم لوگ یہاں اتنی مصیبت کی زندگی گزارنے کی بجائے کسی آباد گاؤں میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں دال، آٹا، چاول، گوشت سب کچھ ہی ملتا ہے، سگریٹیں بھی ملتی ہیں۔ وہاں یہ سب چیزیں پیسے سے ملتی ہیں، ہم پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ محنت مزدوری کر کے اتنا تو کما ہی سکتے ہو کہ اپنا پیٹ بھر سکو۔ کوئی ذمہ دار ہمیں مزدوری نہیں دیتا، وہ ہمیں خریدنا چاہتے ہیں۔ کیا تم لوگ کہیں آباد ہونے کی کوشش کر چکے ہو؟ محمود نے حیرت سے پوچھا۔ ہم اپنی خوشی سے یہاں نہیں رہتے۔ اس بچے کا لہجہ کسی بڑے آدمی سے زیادہ زہریلا تھا۔ کتا بھی بھوک سے بلبلاتا ہے تو ویرانہ چھوڑ کر کسی بستی کی طرف بھاگتا ہے جہاں اسے جھوٹی ہڈیاں ملنے کی امید ہو۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ وہ کئی بار بستیوں کی طرف گئے تھے اور ہر بار اپنی کئی عورتیں گنوا کر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ خود میری ماں بھی پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ اس کی بات بھیانک تھی، لیکن اس کے چپاٹ لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عورتیں گنوانے کے ہولناک مفہوم سے یکسر نابلد تھا۔ اس کے معصوم الفاظ میں مجھے ڈراؤنی کہانیاں پوشیدہ نظر آ رہی تھیں۔ ہمارے بڑے اب بستیوں سے خوف کھانے لگے ہیں، وہ اپنے رو میں بولے جا رہا تھا۔ سفر کرتے ہوئے دن میں کسی بستی کے آثار یا رات میں روشنی نظر آ جائے تو وہ راستہ کاٹ کر دور سے گزر جاتے ہیں یا ویرانوں میں ڈیرے لگوا دیتے ہیں۔ ان کی نظریں بچا کر ہم میں سے کچھ بڑے بچے آبادیوں سے کچھ چرا لاتے ہیں۔ کوئی پکڑا جائے تو ہمارے بڑے رو پیٹ کر اور گاؤں والوں سے معافیاں مانگ کر اسے چھڑا لیتے ہیں۔ وہ آبادیوں سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے وہاں بھوت پریت اور بدروہیں رہتی ہوں۔ وہ اپنی زندگی کی سنگین حقیقتیں بڑے سادہ اور ایک حد تک معصومانہ الفاظ میں بتا رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں اسی قدر تلخی تھی جتنا وہ سمجھ سکتا تھا۔ اپنی عقل، سمجھ اور تجربے سے ماورا باتیں اس کے لیے سپاٹ تھیں۔ انسان نما بیڑیوں کی حویلیوں یا جاگیروں میں چند عورتوں کا گم ہو جانا اس کے لیے اسی طرح افسوسناک تھا جس طرح میلے کی بھیڑ میں کسی بچی کا گم ہو جانا۔ اس سے آگے نہ اسے کچھ بتایا گیا تھا اور نہ وہ خود سمجھ سکتا تھا۔ آبادیوں میں سب لوگ برے نہیں ہوتے، میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، پڑھ لکھ کر تم کسی قابل ہو جاؤ گے تو اپنے زورے بازو سے بہت کچھ کما سکو گے۔ آج کے چند بچے کچھ دن بعد اپنے پورے قبیلے کی قسمت بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمت کر کے کسی نہ کسی کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم ایسے دھوکوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس بچے کے وجود میں چھپا ہوا کچے ذہن کا مرد بول رہا تھا۔ انسان کسی کی قسمت نہیں بدل سکتا، قسمتیں تو آسمان پر لکھی جاتی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہماری برادری میں سرکش بچے پیدا نہیں ہوتے، کئی تھے جو اچھی زندگی کی آرزو میں گھروں سے بھاگ گئے اور اب
اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ مر کھپ گئے ہیں، بڑے آدمی بن گئے ہیں یا کسی وڈیرے کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہم بنجارے ہیں، اپنے دانا پانی کی تلاش میں چلتے رہتے ہیں، اس غول سے کوئی بچھڑ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ جا کر کسی قابل ہو بھی گئے تو اپنے قبیلے، اپنے باپ اور اپنے رشتہ داروں کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہاں سے جانے کا مطلب ہے ان سب سے ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ توڑنا ہوگا۔ ہم خود انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں تو بڑھاپے کے برے دنوں میں کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ کون انہیں قبروں میں اتارے گا؟ ہم نے ان کے سامنے اپنی جیبیں خالی کر دی اور بوجھل دلوں سے واپس ہو لیے۔ کیا تمہیں یہ سب پتا نہیں تھا جو ان بچوں کو اس طرح ٹٹول رہے تھے؟ جیپ کا سفر دوبارہ شروع ہو جانے پر میں نے محمود سے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، میں کیا اس علاقے کا رہنے والا ہر شخص ان بد نصیبوں کی کہانیوں اور مجبوریوں سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن میں تمہیں ان بچوں کی زبان سے ان کی کہانی سنوانا چاہتا تھا۔ خانہ بدوشوں کے وہ بچے اردو زبان سے نابلد تھے، جبکہ ویرا اور سلطان شاہ کے لیے سندھی زبان ناقابل فہم تھی، اس لیے میں ان کو اپنے الفاظ میں بچوں کی کتھا سنانے لگا۔ ملا سرکار کے بارے میں ان بچوں کا کیا خیال تھا؟ میری گفتگو ختم ہونے پر ویرا نے سوال کیا۔ میں نے ان سے ملا سرکار کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، میں نے ایمانداری سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ان کی باتیں اتنی سادہ اور پر اثر تھیں کہ اس وقت میں ملا سرکار کو بھول ہی گیا تھا، حالانکہ ان سے تم کو بہترین معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ ویرا نے متاسفانہ لہجے میں کہا، یہ گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بہت سی باتیں ایسی معلوم ہو جاتی ہیں جو دوسروں کے علم میں نہیں آ سکتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا دشوار کہ دلگیر کر دینے والے تذکروں میں مطلب کی کوئی بات یاد رکھنا محال ہو جاتا ہے۔ سوچی سمجھی باتیں دری کی دری رہ جاتی ہیں اور گفتگو خود اپنا رخ بنا لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد محمود نے بتایا کہ وہ کوٹ مندو کی نواحی حدود میں داخل ہونے والے تھے، اس لیے ہمیں شکار کے لیے فائرنگ کا تڑکا کر دینا چاہیے تھا۔ دور سے ابھرنے والی فائرنگ کی آوازیں قریب آنے پر کوٹ مندو والے شاید اتنا نہ چونکتے جتنا یک بیک ان کے قریب فائرنگ سن کر ہوشیار ہو جاتے۔ ہم نے جیپ وہیں رکوا لی۔ دن زیادہ نہیں گزرا تھا، سورج کو نصف النہار پر آنے میں بھی خاصی دیر تھی، لیکن جو منہ اندھیرے ناشتہ کر کے نکلنے اور پھر طویل سفر کے باعث کم از کم میری بھوک چمک اٹھی تھی۔ میں نے کھانا کھا لینے کی تجویز پیش کی تو سب ہی نے یک زبان ہو کر میری تائید کی اور ویرا نے مردانہ لباس میں ہونے کے باوجود رضاکارانہ طور پر میری میزبانی کا زنانہ شعبہ سنبھال لیا۔ جیپ کے عقبی حصے میں گیس سے بھرا ہوا سلنڈر، ریگولیٹر اور چولہا موجود تھا، لیکن ویرا ان میں سے کسی چیز کو چھونے پر تیار نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گھر سے باہر بھی دسترخوان پر بھوک اڑاتے ہوئے گرم گرم کھانے موجود ہوں تو پکنک کا لطف نہیں آتا۔ اس کے نزدیک ہماری وہ مہم پکنک کی طرح تھی اور وہ اس سے اسی طرح لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ قیمے، کباب اور پراٹھوں سے کھڑے کھڑے ہی انصاف کیا گیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہم گھر سے خورد و نوش کا زیادہ سامان لے کر چلے تھے، جس میں سے ایک ٹوکری خانہ بدوش بچوں کو دے دینے کے بعد بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کھانے کے بعد پھلوں کی باری آئی، تھرماس سے چائے کی پیالیاں بھر کر جیپ میں اپنی نشستوں پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ بسیار خوری کے سبب سب پر سستی سوار ہونے لگی تھی۔ میں سخاوت کے جوش میں اپنی تمام سگریٹوں سے محروم ہو چکا تھا۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد تمباکو کی خواہش نے شدت سے سر ابھارا تو مجھے افسوس ہوا کہ میں نے وہ سگریٹیں کیوں نہ روک لیں۔ یہ میرا اصل روپ تھا۔ خانہ بدوش بچوں کے سامنے میں جو کچھ کر رہا تھا وہ ایک جذباتی لمحات کا نتیجہ تھا۔ ایسے جذباتی ابال دنیا کے برے سے برے انسان کی برائیوں کو بھی اپنی جاگ میں چھپا لیتے ہیں، اور یہ جاگ بیٹھ جانے کے بعد جو کچھ سامنے آتا ہے وہ انسان کا اصل روپ ہوتا ہے۔ اصل روپ میں آنے کے بعد انسان کو عموماً اپنے ان فیصلوں پر افسوس ہوتا ہے جو وہ جذباتی ابال میں آ کر گزرتا ہے۔ میری محرومی خاصی ناپائیدار ثابت ہوئی۔ ویرا نے اپنے لیے سگریٹ سلگائی تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ بھی تمباکو نوشی کی عادی تھی اور اس کے کوٹے میں حصے دار بن کر میں اپنا وقت آسانی سے گزار سکتا تھا۔ وہاں سے روانگی کا آغاز ہم نے اپنی رائفلوں کی گونج میں کیا۔ اس وقت تیتروں کا شکار تلاش کرنا آسان نہیں تھا، لیکن ہمارا مقدر شکار کھیلنے سے زیادہ اس علاقے میں اپنی موجودگی کا جواز پیدا کرنا تھا، جس کے بغیر کوٹ مندو کے جیلی آستانے کے محافظ ہماری طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر ہمارے خون کے پیاسے بن سکتے تھے۔ رائفلوں کی بے مقصد چاند ماری میں کارتوسوں کا ایک پورا پیکٹ ضائع کرنے کے بعد ہمیں کل 3 تیتر حاصل ہوئے، جن میں سے ایک
पहले से जख्मी होने के सबब परवाज करने से कासिर था। इसके दाहिने पर के पुराने जख्म पर जमे हुए खून से जाहिर हो रहा था कि वो पहले ही किसी शिकारी की गोली खा चुका था। बाकिया दोनों परिंदे सेहतयाब और तरोताजा थे। मेरा ख्याल है कि अब हम कोट मंदू से बहुत करीब आ चुके हैं, महमूद धीमी और तशवीश अमीज आवाज में कह रहा था। यहाँ से बाएं तरफ मुड़कर हम किसी भी लम्हे कोट मंदू पहुँच सकते हैं। जीप रोक लो, मैंने इसे मशवरा दिया। हम यहीं जीप से उतरकर कुछ देर तक चांदमारी की मशक करते हैं। कुछ न हुआ तो थोड़ी देर बाद वापसी का सफर शुरू कर देंगे। यहाँ दूर दूर तक शिकार का पता नहीं है। यहाँ कारतूस जाया करके तुम क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हो? मेरी हिकमत अमली से वीरा पूरी तरह मुतमिन नहीं थी। इस मरहले पर मेरे लिए ये बताना मुहाल था कि मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि मेरे जहन में जो भी मफरूजात मौजूद थे वो सब ही मुबहम और गैर वाज़ेह थे। इसलिए मैंने वीरा से कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो करती चली जाओ या फिर मैं दस्तबरदार हो जाता हूँ। जो तुम चाहोगी वही किया जाएगा। अपनी मर्जी से मुख्तलिफ सिमतों में निकलना हमारे हक में खतरनाक साबित हो सकता था। सबसे बड़ा खतरा यही था कि हम एक दूसरे के हाथों जख्मी हो सकते थे। इसलिए हमने घने जंगल में घुसने की बजाय जीप के चारों तरफ अपनी सिमतें मुतय्यन की और वक्फे वक्फे से फायर करने में मसरूफ हो गए। परिंदों के मामले में वो इलाका बिल्कुल ही यतीम नहीं था। तकरीबन निसफ घंटे में हम वहाँ से कई तीतरों के अलावा दूसरे परिंदे भी मार लेने में कामयाब हो गए, लेकिन हम जितनी मिकदार में अपने कारतूस जाया कर रहे थे इसके एतबार से सरासर नाकाम जा रहे थे और इस वक्त तक शिकार के अलावा कोई दूसरी कामयाबी भी सामने नहीं आई थी जो हमारी अशक शोई का बहाना बन सकती। फिर अचानक ही फजा में एक नई आवाज गूंजी जिसने हम सब को चौंका दिया। वो किसी सब मशीन गन की रेड टेट की आवाजें थी जो वक्फे वक्फे से 3 बार उभरी और आखिरी राउंड की गूंज खत्म होने से पहले ही फजा में एक रख्त इंसानी आवाज गूंजी और वीरा दौड़ती हुई मेरे पास पहुंच गई। ये कौन है, क्या कह रहा है? इसने हाँफते हुए मुझसे सवाल किया। इसी के इंतजार में मैं यहाँ कारतूस बर्बाद कर रहा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो हमें अपनी जुबान में फायरिंग रोक देने का हुक्म दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम चारों जीप के करीब यकजा हो गए जहाँ शिकार किए हुए परिंदे मौजूद थे। इसी वक्त सब मशीन गन का ब्रस्ट दोबारा गूंजा। आवाज इस मर्तबा कदरे करीब आ चुकी थी और फायर आसमान की सिमत में किए गए थे क्योंकि कोई गोली दरख्तों के दरमियान से सरसराती हुई नहीं गुजरी थी। तुम कौन हो? सामने आकर बात करो, हमने फायरिंग रोक दी है। मेरा इशारा पाकर महमूद ने चीखते हुए कहा ताकि अपना पैगाम नादीदा हरीफ तक पहुंचा सके। जहां हो वहीं ठहरे रहो, हम आ रहे हैं। दूसरी तरफ से फौरन ही पैगाम का जवाब दे दिया गया। ये कौन हो सकते हैं? वीरा मुकालमात न समझने की वजह से सूरत हाल के बारे में उलझन का शिकार हो रही थी। यहाँ मुल्ला सरकार के आदमियों को ही इतनी बालादस्ती हासिल हो सकती है। चंद सानियों बाद सूरत हाल वाजे हो जाएगी। हमें फायरिंग रोकने का हुक्म देकर वो इसी तरफ आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें अपना कैदी बनाने की कोशिश की तो क्या होगा? वीरा ने पूछा। इन्हें पता चल जाएगा कि चारे के तौर पर हम एक औरत को भी अपने साथ लिए फिर रहे हैं। हमें छोड़कर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और तुमको अपनी हरकतों से मुल्ला सरकार की खानगिर जिंदगी बर्बाद करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। तवील वफे के बाद सुल्तान शाह को वीरा को सुलगाने का मौका मिल ही गया था। वीरा भड़क कर इसे गुस्सीली नजरों से घूरने लगी। ये खरमस्तियों का वक्त नहीं है, वो गुर्राई। तुमने सवाल ही ऐसा किया था कि यहाँ खर होते तो वो भी मस्त हो जाते। सुल्तान शाह अपनी राइफल की नाल में झांकता हुआ बेपरवाही से बोला। आखिर वो तुम्हें क्यों पकड़ेंगे? मैं अपनी नहीं, हम सब की बात कर रही हूँ। वीरा गुस्सीले लहजे में बोली। ओह, मैं समझा कि तुम सिर्फ अपने बारे में फिक्रमंद हो रही हो। मैंने कहर बार नजरों से सुल्तान शाह की तरफ देखते हुए इसे फटकारा। अपनी चोंच बंद रखो, आने वाले हमारे लिए फूलों के हार लेकर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त मैं सारी तवज्जो इन पर मरकूज रखना चाहिए। वो स्वागत मंदाना अंदाज में सर झुकाकर वीरा से 2 कदम दूर चला गया। चंद मिनट बाद सामने की झाड़ियों और दरख्तों में से हैबतनाक चेहरों वाले 2 लंबे तड़ंगे अफराद नमूदार हुए। इनके हाथों में कलाशनकोफ राइफलें मौजूद थीं, जिनके मैगजीन चढ़े हुए थे। इनके चेहरों पर फैली हुई दुरुस्तगी से जाहिर हो रहा था कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई भी वाकया रूनुमा होने पर वो खून रेजी से जरा भी दरेग नहीं करेंगे। हम सब ने अपनी तरफ से अमन और सुलह के जज्बात के इजहार में पहले ही अपनी राइफलों के कंधे जमीन पर लगाए हुए थे, लेकिन किसी बुरी सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार थे। तुम लोग कौन हो? आने वालों ने हमसे कुछ फासले पर रुकर सर्द लहजे में सवाल किया। शिकारी
ہیں لیکن تم کون ہو؟ ہماری تفریح میں کیوں خلل انداز ہو رہے ہو؟ محمود نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ اس کا لہجہ بالکل اس شکاری کا سا تھا جسے زبردستی اس کے شوق سے روک دیا گیا ہو۔ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری اجازت کے بغیر کوئی یہاں شکار نہیں کھیل سکتا۔ بولنے والے نے اپنی کلاشنکوف کی نال ہماری طرف لہراتے ہوئے کہا، اگر تم صرف شکار ہی کھیلنے کے لیے آئے ہو تو تمہاری دوربینیں کہاں ہیں؟ تیتروں کا شکار کھیلنے کے لیے کون سی دوربینوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ محمود نے سوال کرنے والے کے طنز کو سمجھے بغیر قدرے حیرت سے سوال کیا۔ دوربینوں کے بغیر تم یہاں تیتر کیسے تلاش کر رہے ہو؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ دوربینوں کے بغیر ہی ہم نے ان کا ڈھیر لگا لیا ہے۔ محمود نے اپنے قدموں میں پڑے ہوئے بے جان پرندوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شکار اور شکاریوں پر کنٹرول کرنا صرف گیم وارڈن اور اس کے عملے کا کام ہوتا ہے، ان میں سے کسی کو بھی کلاشنکوف نہیں دی جاتی۔ تم لوگ کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم شکار کھیلنے کہاں سے آئے ہو؟ اسی شخص نے سوال کیا۔ ہم رانی پور سے آئے ہیں۔ محمود کے اس جواب پر میں نے بھی بے آرامی محسوس کی، لیکن اس وقت اس کی تصحیح کرنے یا اسے لقمہ دینے کا کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ تم پر شبہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم رانی پور سے یہاں آئے ہو۔ یہاں بولا بٹکا شکار ملتا ہے، جبکہ رانی پور کے آس پاس کے بہتیرے علاقے شکار سے بھرے ہوئے ہیں۔ شکار کھیلنے کے ساتھ ساتھ ہم اندرون سندھ کی سیر بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس نازک مرحلے پر مجھے بات سنبھالنا پڑ گئی۔ راستے میں ہم نے کئی ایسے گاؤں دیکھے ہیں جہاں خوراک تک کوئی سہولت نہ ہونے کے باوجود لوگ رہ رہے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ زندہ بھی ہیں۔ شہروں میں رہ کر ہم ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم کس شہر سے آئے ہو؟ اس نے مجھ سے اردو میں سوال کیا۔ اس کے لہجے میں یک بیک دلچسپی عود کر آئی تھی۔ ہم سب لاہور سے آئے ہیں۔ ہمارا ادھر آنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ یہ ہمارا میزبان ہے اور ہماری فرمائش آگے بڑھاتا چلا آیا۔ ہماری آمد سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہم ابھی اور اسی وقت واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ چاہو تو ہم شکار کیے ہوئے پرندوں سے بھی دستبردار ہوئے جاتے ہیں۔ میرے مصالحانہ گفتگو نے ان دونوں پر ہی خوشگوار اثر ڈالا اور وہ اپنی رائفلوں کی نالیں نیچے جھکا کر ہمارے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، رانی پور میں تم کس کے مہمان ہو؟ منظور علی نیازی ہمارے میزبان ہیں۔ یہ انہی کا بڑا لڑکا محمود علی نیازی ہے۔ یہ ادھر کا رہنے والا ہے، اس لیے تمہاری باتوں پر بگڑ گیا تھا، لیکن ہم کوئی بدمزگی پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہ کہتا کہ تم یہیں کہیں رہتے ہو۔ تم لوگ اس وقت کوٹ مندو کے قریب ہو، یہ ملا سرکار کی جاگیر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے عقیدت امیز لہجے میں کہا، جاننے والے یہاں کبھی گولی نہیں چلاتے۔ فائرنگ کی آواز سے ملا سرکار کی عبادت اور مراقبے میں خلل پڑتا ہے۔ تم تو کافی دور سے فائرنگ کرتے چلے آ رہے ہو۔ ہاں، ہم سارے راستے رائفلیں چلاتے ہوئے آئے ہیں، میں نے مجرمانہ انداز میں اعتراف کیا۔ کیا تمہیں بھی ملا سرکار کے حضور میں آنے کے آداب معلوم نہیں ہیں؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں محمود سے سوال کیا۔ میرے ابا جان ملا سرکار کے معتقد ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں کوٹ مندو کی طرف نکل آیا ہوں۔ پہلی دفعہ ان اعتراف میں آیا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ملا سرکار فائرنگ کے شور کو ناپسند کرتے ہیں۔ میرے مصالحانہ رویے کو بانپ کر محمود نے بھی نرم لب و لہجہ اختیار کرنے میں عافیت سمجھی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔